اس کو پی لینا اور اللہ تمہاری برکت دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھا ہمارے پیر کا طریقہ۔ میرے بزرگوں، ہمارے پیروں نے جو ہی نہیں بنایا ہے، سیرت رسول کو ہمارے آپ کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے، ہم اور آپ اگر پیر سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے پیر کی محبت کے مقابلے میں ہمیں نمازیں بھی پڑھنا پڑیں گی، روزے بھی رکھنا ہوں گے، غریبوں کی مدد بھی کرنا ہوگی، محتاجوں کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا، ننگے کو کپڑے بھی پہنانا پڑیں گے، پیاسے کو پانی بھی پلانا پڑے گا۔ کبھی ہم سچے پیر کے دیوانے مانے جائیں گے، ورنہ ہمارا کھوکھلا پیدا کھوکھلا ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں بھائیوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا مٹنے والی ہے، باقی نہیں رہ سکتی۔ اللہ کے رسول آئے، غریبوں کی غریبی دور ہوئی، محتاجوں کی محتاجی دور ہوئی، غلاموں کی غلامی ختم ہوئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے تعلق سے ہے کہ آپ جو غلام آپ کا زیادہ نماز پڑھنے لگتا ہے، آپ اسے آزاد کر دیں۔ غلاموں نے جب اس دیکھا تو نماز پڑھنے لگے، خوب نماز پڑھنے لگے۔ تو کسی نے آ کے کہا حضور یہ دل سے نماز نہیں پڑھتے، صرف آپ کو دکھاوے کے لیے پڑھتے، جسے آزاد ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا دکھاوے کے ہی لیے صحیح، میرے رب کا تو ذکر کر رہے ہیں، میرے رسول کی سیرت کے مطابق جھک تو رہے ہیں، بیٹھ تو رہے ہیں، اس لیے میں آزادی دے دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں آیا 30,000 غلام آزاد کرنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سب سے زیادہ غلام کرنے والے ہیں۔ 30,000 غلام آزاد کیے ہیں، 30,000 غلام۔ اسی طریقے حضرت علی بھی غلام آزاد فرماتے تھے، حضرت عثمان غنی بھی غلام آزاد فرماتے تھے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، ہمیں اور آپ کے زمانے میں غلام نہیں ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، ہم اپنی اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آتش بازی اور شادی کی حرام کاریوں میں اس پاک جائز اپنے مال کو نہ برباد کریں، نہ چھکائیں، نہ جھوکیں، نہ آگ لگائیں، نہ آتش بازی چھوڑیں، نہ حرام کاموں میں خرچ کریں۔ اس لیے سیرت کے مطابق ہم تمام مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی شادی بیاہ سیرت کے مطابق اگر ہم کریں گے تو یہی شادی ہمارے لیے عبادت ہو جائے گی، اور ہمارے بچے کی روزی میں روزہ میں برکتیں بھی ہوں گی، اور دولہا دلہن دونوں محبت سے بھی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو محبوب کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے پیر سے اور وزادہ پیر سے آج بظاہر ہمارے سامنے نہیں ہے، پوری طریقے سے محبت رکھنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزار پاک میں جانے کے بعد ہم ان کے فیض و برکات سے زیادہ ہیں اور فیض و برکات زیادہ ہم کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم ان کی باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں سدھار ہوگا، چار چاند لگے۔ میرے کہنے میں بولنے میں کوتاہی اور غلطی ہوئی ہو تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے، مجھے معاف فرمائے۔ استغفر ربی من کل ذنب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب محترم علامہ مولانا رفاقت علی صاحب نعیمی ثقلینی ککنالوی، جو ہمیں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اولیاء کرام کی سیرت اور پیر و مرشد کی سیرت اور ان کے جو اعمال و افعال تھے اس سے روشناس کرا رہے تھے، اور